أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. الحمد لله كلما وقب ليل وغساق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفق، والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافئ الإفضال. ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. मेरे मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत करे और हमारी अमवात की गुनाहों की मग़फ़िरत करे और हमारी औलाद की गुनाहों की मग़फ़िरत करे, और रब्ब जलील बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम शफ़ाअत सय्यिदुल अनबिया वल मुरसलीन और अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की शफ़ाअत हमारे नसीब और हमारे औलाद के नसीब और हमारे अमवात के नसीब हमेशा मुतवातिरन बकर्रात फरमाए, और परवरदिगार आलम हमारे औलाद को तारोज़ क़यामत सरात हक़ अहल बैत अलैहिमुस्सलाम इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।
یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کریں گے تراویح کے متعلق۔ جماعت مخالفین کا عجیب سا مذہب ہے۔ ایک طرف سے سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بدعتی کافر ہوتا ہے، بدعتی جہنمی ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے انہوں نے خود اپنی کتابوں میں احادیث نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے بعد جہنم لے کے جائے جائیں گے، اس لیے کہ کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں، اور ان کے ارتداد کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ارتداد کی وجہ دین میں بدعت داخل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف سے روایت کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں روایت کرتے ہیں، دوسری طرف یہ خود ان کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ تراویح بدعت ہے۔ خلیفہ نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا کہ تراویح بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عجیب سا مذہب ہے عزیزو۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے اگر توفیق دی، ہم تراویح کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں، کچھ ایسے دلائل کی کبھی یہ سب میٹنگیں رکھیں نا مدارس والے اور ان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز، ان کے دینی سیاسی جماعات ہیں، ان کے مدارس ہیں، بڑے بڑے ادارات ہیں، یہ میٹنگز رکھتے ہیں، ان کی میٹنگوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کہ اللہ یاری کا جواب ہم کیسے دے دیں، سوائے ندامت کے، سوائے سرفگندگی کے، سوائے شرمندگی کے، سوائے حسرت کے، ان کے نصیب میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ایمان لائیں، توبہ کر لیں، صراط حق پہ آ جائیں تو دنیا کی سرفرازی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ شورى میں اللہ رب العزت آیہ نمبر 21 میں، یہ شورى کا جو سورہ ہے میرے خیال میں 42واں نمبر سورہ ہے، اور یہ اس میں 21واں نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ان کے پاس کچھ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوں گے، ان کے پاس اور بھی اللہ ہوں گے جو یہ اپنی طرف سے شریعت بناتے ہیں، دین بناتے ہیں، جس کا میں تو اللہ ہوں، میں نے تو ان چیزوں کا میں نے اجازت نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو پتہ یہ چلا کہ دین میں تشریع کرنا، اپنے آپ سے قانون بنانا، کچھ کرنا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، وہ اللہ کی نظر میں وہ شخص مشرک ہے، وہ شخص کسی اور اللہ کا ماننے والا ہے، اس کا جرم اتنا سنگین ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر روز قیامت نہ ہوتی، روز قیامت کو میں نے روز جزا اور روز مکافات عمل بنایا ہے تو ابھی میں ان پہ عذاب نازل کر دیتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگ جو دین میں بدعت داخل کرتے ہیں کیا ہے؟ ظالم ہے، اور میں ان کو درد والا عذاب، ایک بہت ہی ایسا عذاب جس میں بہت بڑا درد ہے، درد ہی درد ہے، میں ان کو ایسا عذاب دوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، جو سنہ 2001 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو، حدیث نمبر ہے کمپیوٹر کچھ سلو جا رہا ہے بھائی، 6586۔ سعید ابن المسیب روایت کرتے ہیں بہت سارے صحابہ سے، ایک سے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرد علی الحوض رجال من اصحابی،
میرے صحابہ کے افراد حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، فَيُحَلَّؤُونَ عَنْهُ، پھر ان کو حوض کوثر سے بگایا جائے گا، دور کیا جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کو بگاتا ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام، صاحب العصا، ان کے القاب مبارک میں سے ایک صاحب عصا ہے، کہ ڈنڈے والا، عصا یعنی ڈنڈا، عصا یعنی لاٹھی، لاٹھی والے۔ یہ کس لاٹھی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس لاٹھی کی بات ہو رہی ہے جو حوض کوثر سے اجنبیوں کو، جن کے لیے حوض کوثر حرام ہے، ان کو وہاں سے بگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال ان کو دور کیا جاتا ہے۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، میں اس وقت کہوں گا یا رب یہ تو صحابہ کرام یہ تو صحابہ ہیں۔ فَيَقُول، پھر اللہ فرمائے گا، رب فرمائے گا، إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ تیرے دین سے پھر گئے تھے۔ پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ دین میں بدعت داخل کرنے والا مرتد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ روز قیامت فرمائے گا کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، یہ مرتد ہو گئے، اور یہ آپ ہی کے صحابہ۔ بہت ساری باتیں پتہ چلی عزیزوں، پتہ یہ چلا کہ سب صحابہ اچھے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، اور جو ابد الآباد تک جہنمی ہیں، اور یہ صرف بدعتی نہیں ہیں، مرتد بھی ہیں، اور ان کے وجہ ارتداد یہ ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، ٹھیک ہے نا۔ مذہب حق ثابت ہو گیا نہیں ہوا؟ عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے، اور بھائی عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ صحابہ سب رضی اللہ، صحابہ میں کوئی برا ہے ہی نہیں، صحابہ سب عدول ہیں، صحابہ سے پیار کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پیار نہیں کیا ان سے؟ انہوں نے کیوں فرمایا کہ مرتد ہیں؟ انہوں نے کیوں برات کا اظہار کیا؟ بہرحال عزیزو، یہ آپ کو پتہ چلا۔ اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین کہ تراویح بدعت ہے، تراویح بدعت ہے، یہاں سے یہ تو پتہ چلا آپ کو نا۔ آج میرا کمپیوٹر بڑا سلو جا رہا ہے۔ ادلہ بدعت تراویح، تراویح کے بدعت ہونے کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں، آپ الحمدللہ افطار کیا ہوگا، ہمارے ہاں بھی تو افطار کا وقت نہیں ہوا۔ میں آپ کی خدمت میں جتنا مجھ سے ہو سکے میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا، وہ دلائل وہ کہ یہ رد نہیں کر سکیں گے، اور پھر اگر زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں مزید۔ ایک منٹ بھائی، ابھی جو ہے میرے عزیزوں، ابھی کسی کو، ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، لیکچر کے بعد میں آپ لوگوں کو لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ کتاب ہے المسند لأحمد بن محمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، شاب دار الحدیث القاہرہ۔ یہ جلد نمبر ہے 7، کتاب چھپی ہے 1995 میں۔ اب یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 522۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرغب الناس فی قیام رمضان ویقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنی چاہیے۔ اچھا، میں ابھی ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نافلہ نماز یعنی نماز واجب کے علاوہ جو مستحب نمازیں ہیں، مستحب نماز جتنا زیادہ پڑھو بہتر ہے۔ الصلاۃ قربان کل تقی، الصلاۃ عمود الدین، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی اچھا۔ بالخصوص ماہ رمضان میں قیام لیل کا اور دن میں بھی پڑھنے کا بڑا یہ ترغیب ہے، حکم ہے۔ اچھا،
تراویح کس کو بولتے ہیں؟ تراویح اس کو بولتے ہیں کہ یہی نوافل ہے، رات کی جو تہجد ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تو ہم نوافل پڑھنے کے مخالف نہیں ہیں، ہم تہجد پڑھنے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بہترین کام ہے دنیا کا، لیکن اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کا آغاز کس نے کیا؟ عمر بن خطاب نے کیا، اور یہ بدعت ہے۔ اوکے، تراویح اس کو بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان میں نوافل پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس کا قول ہے ابو ہریرہ کا، فرماتے تھے من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب میں اس حدیث کے ان فقروں کا ترجمہ ایک دفعہ کروں گا، پھر دوبارہ ترجمہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ فقرے مختلف احادیث میں تکرار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر میں بھی روزے کی حالت میں ہوں، بار بار ایک ہی بات کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو ماہ مبارک رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کا حساب کرتے ہوئے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ میں ابھی نماز پڑھوں گا، اللہ مجھے روز قیامت اجر دے گا، یہ اس طرح پڑھے تو اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ جملہ ختم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہاں پہ ختم۔ جو ان کے کتب میں، ان کی کتابیں ہمارے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ایسی، یاد رکھو کہ ابو ہریرہ کے قول پہ آپ آ کے نماز نہیں پڑھنا، نماز تہجد آپ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث پہ پڑھنا، یہ تو صرف ہم حجت کے طور پہ لاتے ہیں۔ اب کوئی شیعہ کو حق نہیں ہے کہ ان باتوں کو وہ صحیح سمجھ لے، ٹھیک ہے نا، اس پہ ایمان رکھ لے، تصدیق کرے جو مخالفین کے کتب میں آئے، مگر یہ کہ وہ بات پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیعہ کتب کتاب میں بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں۔ ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا کہ ماہ رمضان میں نوافل کو ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنی، اور بھائی پیغمبر کا سنت ہی نہیں ہے۔ پر جب ابو ہریرہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے کبھی یہ کام نہیں کیا، تو وہ سب حدیث جو جھوٹ ہے کہ نہیں، پیغمبر نے 3 دفعہ کیا تھا۔ پیغمبر نے، میں اب وہ دکھا دوں گا عزیزو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نافلہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے چٹائی میں سے ایک اپنے لیے حجرہ بنایا تھا مسجد میں، صحابہ سے پیچھے لگ گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے انہوں نے تو جماعت شروع کر دی، تو وہ بیٹھ گئے، انہوں نے نماز ہی توڑ دی اپنی، پھر انہوں نے ان کو مسجد سے بگا دیا، صحابہ کرام کو نکال دیا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ ان کو منع کیا تھا، ان کے اپنے صحیح احادیث میں یہی ہے کہ نوافل کو مسجد میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ پیغمبر صحابہ نے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے تراویح کرنے کی کوشش کی تھی، تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی نماز توڑ دی تھی۔ اور اس سے کیا واضح بطلان تراویح کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا کہ نوافل میں میرے نماز پہ کچھ لوگوں نے اقتدا کی ہے، تو انہوں نے نماز توڑ کے بیٹھ گئے اور پھر ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا۔ ہاں، اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ لوگوں کو، ہے کہ نہیں بھائی؟ ابھی سے میں وہ حدیث دکھا دوں اور بعد میں وہ ہمارا پکا دلیل ہے، وہ مستقل دلیل ہے۔ مستقل دلیل ہے، بعد میں اس سے زیادہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا اس پہ۔ یہ کتاب بخاری ہے، اردو ترجمے کے ساتھ، ترجمہ کس نے کیا؟ عبدالستار حماد نے کیا، وہابی کٹر، جلد نمبر 1۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، نماز شب کا بیان، باب صلاۃ اللیل، روایت کس کی ہے؟ عائشہ کیا، معاف کیا، زید بن ثابت کیا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنی روایت کرتے ہیں، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا تھا، میرا گمان ہے وہ چٹائی کا تھا، چٹائی کا انہوں نے مسجد کے اندر اپنے لیے ایک پرائیویسی کے لیے ایک جگہ بنایا نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، آپ کے صحابہ میں سے کئی لوگوں نے آپ کے اقتداء میں نماز کی، جب آپ کو ان کے متعلق معلوم ہوا تو آپ بیٹھ رہے، جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے اقتداء کیا تو بیٹھ گئے، اقتداء نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ان کی طرف تشریف لائے اور فرمایا میں نے تمہارا عمل دیکھا اور ارادہ پہچان لیا، مجھے پتہ تم نے کیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، اے لوگوں اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھو۔ ان کو مسجد سے بگا دیا ہے بھائی، یہ کہتے ہیں نا، ان کے مولوی جھوٹ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ نماز پڑھائی، 3 دفعہ نماز پڑھائی،
وہ 3 دفعہ نماز نہیں پڑھائی، صحابہ نے ایسی کوشش کیا تھا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی، ان کو مسجد سے نکالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور نماز اپنی توڑ دی تھی، نماز بیٹھ گئے تھے، اور پھر آپ کی خدمت میں یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مزید پڑھا لیتا لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ واجب نہ ہو جائے، وہ جملہ ہی غلط ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ مکتوب نہ ہو جائے، آپ پہ لازم نہ ہو جائے، کیا لازم نہ ہو جائے؟ عذاب لازم نہ ہو جائے، کہ تم میرے حیات میں ایک بات سے میں نے ایک رات منع کی، دوسرے رات پر آگے اقتدا کرنے کی کوشش کی، تیسرے رات پر اقتدا کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا؟ تو تم پہ عذاب، اور پھر انہوں نے پتھر برسائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ صحابہ نے، وہ سب اب میں نے پچھلے پروگراموں میں بیان کیا تھا نا، تو وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے مزید نماز نہیں پڑھا تھا کہ یہ نماز کہیں واجب نہ ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مستحب چیزوں کا تکرار کرتے تھے، مستحب کا عمل تکرار کرنے سے، اس کو اعادہ کرنے سے، بار بار بجا لانے سے وہ واجب نہیں بن جاتا، یہ کوئی قاعدہ ہے ہی نہیں، ایسے جھوٹ بولا ہے ان لوگوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہ عذاب نازل نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں نے بدتمیزی کیا تھا، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منع کیا، پھر اگلے رات پھر انہوں نے اقتدا کیا، گھر پہ پتھر برسائے، آواز بلند کیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب واپس آتے ہیں کہاں پر؟ کتاب مسند احمد پر۔ مسند احمد میں کیا لکھا بھائی؟ کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو نماز کے لیے جمع نہیں کیا تھا، اور یہ حدیث کیا ہے؟ اسناد صحیح، سند بھی صحیح ہے۔ اب بولو جناب، یہ احمد شاکر کی تصحیح تھی۔ اب شعیب الارناؤت کا چاپ الرسالہ بتحقیق شعیب الارناؤت، مسند احمد جلد نمبر 13، چھپی ہے 2001 میں، صفحہ نمبر ہے کون سا صفحہ نمبر ہے بھائی؟ 2264، حدیث نمبر ہے 7881۔ وہی حدیث ہے بھائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو نماز سے نوافل با جماعت کے لیے جمع نہیں کیا تھا کہ بھئی جماعت کراتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، اسناد صحیح علی شرط کون؟ شرط مسلم ابن حجاج، مسلم ابن حجاج، یہ ہے بھائی، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ مسند احمد ابن حنبل اردو ترجمے کے ساتھ مولوی محمد ظفر اقبال نے ترجمہ کیا، کتاب مکتبہ الرحمانیہ میں چھپی ہے، یہ جلد نمبر 4 ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی اسی حدیث کو ترجمے کے ساتھ، حدیث نمبر 7868۔ ابو ہریرہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قیام پر جمع نہیں کیا، جمع کیا ہی نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جھوٹی بات کہ انہوں نے مشہور کر دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ نماز پڑھائی ہے، 3 دفعہ نماز نہیں پڑھائی ہے، 3 دفعہ ان کو منع کیا تھا، 3 مسلسل راتیں، خود ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ آ جاؤ میں تمہیں نماز تراویح پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرے محترم ناظرین، آپ بڑے اچھے ہیں، میرا کمپیوٹر اتنا کیوں سلو جا رہا ہے، پیجز مشکل سے کھل رہے ہیں، چکر کیا بھائی؟
محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ کتاب صلاۃ التراویح ہے، حدیث نمبر 2009۔ اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز نافلہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے والے گناہ معاف کرتے ہیں۔ قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک۔ زہری فرماتے ہیں، وہاں پہ ابو ہریرہ کا قول تھا، یہاں پہ زہری کا قول ہے، مسلم بن شہاب الزہری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بعد اسی طرح تھا، کیا تھا ابھی میں دکھاؤں گا۔ شراح بخاری سب نے کہا کہ والامر علی ذلک والامر علی ترک الجماع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی تراویح کی۔ الامر علی ذلک ثم الامر كان على ذلك في خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر، اور ابو بکر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت کے آغاز میں بھی یہی تھا کہ جماعت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کیا ہے پھر؟ تراویح بدعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب ابو ہریرہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا، ابن شہاب نے بھی یہی بتایا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، کتاب صحیح بخاری ہے، عبدالستار حماد نے ترجمہ کیا، کتاب صلاۃ التراویح، اس کا ترجمہ اردو زبان میں ملاحظہ فرمائیے۔ ابن شہاب نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو معاملہ اسی طرح رہا کیا؟ یعنی ترک جماعت للنوافل، یعنی ترک التراویح۔ ابو بکر کے دوران خلافت اور عمر کے ابتدائی دور حکومت میں بھی یہی حال رہا، پھر بعد میں اس کو شروع کیا گیا۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ مسلم نے بھی روایت کیا ہے عزیزو، صحیح مسلم چاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے تو سنہ 2010 میں، یہ باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح، صفحہ نمبر 348 ہے۔ اس نے بھی یہی جملے کہے ہیں، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر علی ذلک۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا، یہ کتاب سنن ابی داود، سلیمان ابن عشش السجستانی کی کتاب، چاپ دار الفکر، کتاب 2005 میں چھپی ہے۔ بلی باب فی قیام شہر رمضان، رمضان میں نمازیں پڑھنے کے ابواب۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک۔ اسی طرح میرے محترم ناظرین، آپ کا وقت میں نہ لوں، اسی بات کو ترمذی نے بھی روایت کیا، اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے نسائی نے بھی روایت کیا، اور مسند اسحاق ابن راہوی میں اس نے بھی روایت کیا۔ اسحاق ابن راہوی کے الفاظ کچھ مختلف ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ مسند اسحاق ابن راہوی ہے، جزء ثانی، مسند عائشہ، یہاں سنہ 1990 میں مدینہ منورہ میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 304 ہے، حدیث نمبر 827۔ اس کے آخر میں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس روایت ہے؟ یہ عائشہ سے روایت ہے جناب، عائشہ کا قول ہے، ان عائشہ اخبرت ہو، اور حدیث بھی صحیح رجال کلہم ثقات، حدیث بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عائشہ کا فرمان ہے جناب۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، والامر علی ذالک، نوافل کے لیے کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی، راوی وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ ثم كذلك حتى فی خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر، اور خلافت ابو بکر میں بھی نہیں ہوتا تھا، خلافت عمر میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ حتی جمعہم، یہاں تک کہ پھر عمر نے جمعہم علی ابی بن کعب فقام بهم فی رمضان، عمر نے ان کو جمع کیا کہ ابی بن کعب کے پیچھے جا کے نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھو، اور ابی نے ان کو نماز جماعت پڑھائی ہے۔ فکان ذلك اول اجتماع الناس علی قارئ واحد فی رمضان، پہلی جماعت جو ہوئی، عائشہ کا اپنا قول ہے جناب، حدیث بھی صحیح، پہلی جماعت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں پچھلے پیغمبر نے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی؟ یہ خود عائشہ کہہ رہی، یہ پہلی جماعت ہے کہ لوگ بھائی تراویح پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے، ابی بن کعب کے پیچھے۔ سمجھ میں آئی عزیزو؟
ہاں اچھا آپ دیکھیں کہ شراح حدیث نے ان روایات کا کیسے انہوں نے شرح کیا. یہ کیا ہے بھائی؟ شرح مسلم للقاضی عیاض، اکمال المعلم بفوائد مسلم، جلد نمبر 3، سن 1998 میں چھپی ہے، منصورہ مصر میں چھپی ہے. یہاں پر یہ مسلم کی حدیث میں آپ کو دکھا چکا ہوں. مسلم کی حدیث یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو ہریرہ کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ابن شہاب کا ذکر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور بات یہی چل رہی تھی کہ جماعت نہیں ہوتی تھی. اچھا، اور ابو بکر کی خلافت میں بھی اور عمر کے خلافت کے آغاز میں. بل يريد ابقاء الامر على صلاتهم وانما متفرقين ووحدادا في بيوتهم، الامر على ذلك فتوفي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ، والامر على ذلك سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھلے لوگ اپنی نمازیں پڑھتے تھے متفرقین ووحدانا في بيوتهم، اور اکیلے اپنے گھروں میں، حتى جمعهم عمر بعد على قارئ، جبکہ بعد میں عمر نے ان کو ایک جماعت کرا، ان کو جماعت کے لیے جمع کیا کہ تراویح ہو جائے بھائی. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی، جلد نمبر 3، کتاب چھپی ہے دارالفکر بیروت میں. یہ صفحہ نمبر 34 ہے میرے عزیزو. اسی حدیث کا شرح نووی صاحب کس طرح کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، وفات ہوئی، والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابی بکر وصدر من خلافة عمر. معناه، اس کا معنی کیا ہے؟ استمر الامر هذه المدة، رسم اس طرح تھا، کام اس طرح تھا، نمازیں اس طرح ادا ہوتی تھی، یہ پوری مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، ابو بکر کے حیات میں اور عمر کے خلافت کے ابتداء میں. على ان كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا، کہ ہر ایک اپنے گھر میں نماز کو فرادہ پڑھتا تھا بھائی. نوافل کو کہاں پڑھتے تھے؟ اپنے گھر میں منفردن پڑھتے تھے. جس نے تہجد پڑھنی جا کے اپنے گھر میں پڑھو، جاؤ یہاں سے، چھٹی. حتی انقضى صدرا من خلافت عمر، کب تک؟ پھر عمر کا زمانہ آیا، عمر کا خلافت کا ایک زمانہ بھی گزر گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم جمعهم عمر على ابی بن کعب فصلى بهم جماعہ، پھر عمر نے ان کو جمع کیا کہ بھئی آؤ میں نیا نماز بنا لیتا. نئی نماز، عمر پہ شریعت نازل ہو گئی. عمر نے ان کو جمع کیا کہ بھئی تراویح شروع کرایا اس نے. اچھا، واستمر العمل على فعلها جماعہ، اس کے بعد جو ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ شروع ہو گیا. صحیح ہے بھائی؟ او بھائی پریشان ہو رہے ہیں، جماعت عمریہ والے پریشان ہو رہے ہیں. یہ تو بے عزتی ہے بھائی، کہتے ہیں یہ بے عزتی ہو گئی. اور بھائی یہ یہاں پہ اس نے لکھا ہے حضرت عمر LGBTQ رضی اللہ، اس کو بین کر دو ہمیشہ کے لیے. ایسے لوگوں کو، عمر کو کوئی یہاں پہ برا نہ کہے بھائی. میں ابھی میرے جو ہے نا، جو میرے یہاں پہ ایڈ میں نظر آتے ہیں، پلیز آپ ان کو گالی نہ دینے دیں، ان بیوقوفوں کو، ان احمقوں کو. ادھر آ کے گالی دیتے ہیں، یہ جو ادھر گالی دیتے ہیں یہ مرجے والے ہیں، مرجعیت والے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل یہاں پہ خراب ہو، یہاں پہ ایسا پیش کریں کہ یہاں پہ گالیوں کا سلسلہ ہے تاکہ اس کو کوئی دیکھے نا. یہ سب مرجے والے، خامنئی والے، سیستانی والے. تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ باقاعدہ یہ اس فکر میں کہ ہم اللہ یاری کو کس طرح اس کے روک دیں، اس کے لیے رکاوٹ پیدا کریں. ان کا یہی ایک طریقہ کار ہے، یہاں پہ آ کے فضا گالیوں کا بنایا جائے. اور بھائی تمہیں کیا، کس نے حق دیا کہ عمر کو گالی دے دو ادھر علن سرائے؟ میں نے کبھی عمر کو گالی دی ہے؟ اللہ کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، کیوں گالی دیتے ہو؟ یہاں پہ ایک علمی ماحول ہے، ہم یہاں کتابوں سے بات کریں، حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس میں بڑا محنت لگتا ہے. گالی دینا ہو تو گالی میں کون سا محنت ہے؟ وہ گالی سننا ہے تو خامنئی کا اسپیچ سن لو، سارا دن اس کا گالی ہے.
پیچھے سے اس کے سنے آپ نے، لوگ سمجھتے ہیں کہ خامنی بڑا مؤدب آدمی ہے، فل ہوتے ہیں اس کے گالی کے، اپنے مخالفین کو گالی دے رہا ہوتا ہے، امریکہ، اسرائیل، عربوں کو، جتنے لوگوں کو، لیکن وہ ٹھیک ہے نا، اس کا طریقہ کار ہی ہے، گالی سننا اس کو ادھر جاؤ مرجے والوں کے پاس، ہمارے ہاں یہاں پہ علم ہے، گالی سننا ہے، بکواس سننا ہے تو شیعہ علماء کے پاس جاؤ، ان کے پاس ٹپا پڑا ہے کہ ہر اپنے مخالفین کو استعمار کا ایجنٹ، امریکہ کا ایجنٹ، ایسے ایسے بکواس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ علم چلے گا بھائی، اور بھائی میں سب ان کو نکال دوں گا، میرے جتنے ایڈمن حضرات ہیں ان سب کو میں یہاں سے نکال دوں گا، نئے ایڈمن لا دوں گا، سب عمری ایڈمن لا دوں گا یہاں پہ، چودھری عثمان کی طرح، یہاں پہ ایڈمن بننے کا شرط یہ ہوگا کہ اس کا نام عمر بن الخطاب ہو، پھر میں دیکھوں یہاں پہ عمر کو کون گالی دیتا ہے، اب میں ایڈمن، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں کسی وہابی سپاہی صحابہ والے کو یہاں پہ ایڈمن بنا دوں اس میں ماہ رمضان میں۔ یہ کتاب منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری، تالیف حمزہ محمد قاسم، چاپ الجزء الثالث، چاپ مکتبۃ البیان، 1990 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 241 میں ابن شہاب کا قول والامر علی ذلک، اس کا کیسے وہ شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں ای والصحابۃ طیلۃ حیاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلون التراویح فرادا لا یجمعهم امام، صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدت حیات میں تراویح تو ہے نہیں، نوافل اللیل کو فرادا پڑھتے تھے، یعنی تراویح ہے نہیں، وہ تہجد کا نماز ہے، عام جو تہجد کا نماز ہوتا ہے وہی ہے، کسی امام کے پیچھے جماعت نہیں کرتے تھے۔ ثم كان الامر على ذلك في خلافت ابی بکر وصدر من عمر، یعنی خلافت ابو بکر اور خلافت عمر میں کام اسی طرح چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب جماعت مخالفین کا سب سے بڑا عالم شروع ہے حدیث میں، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف حافظ ابن حجر العسقلانی، چاپ المکتبۃ السلفیہ، جزء رابع، یہاں صفحہ نمبر 250 میں کتاب الصلاۃ التراویح، اسی حدیث 2009 کی بات ہو رہی ہے، اس کی شرح جو ہے صفحہ نمبر 252 میں، قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس وفی روایت الکشمیہنی والامر علی ذلك ای علی ترک الجماعہ فی التراویح، تو یہاں پہ پتہ چلا والامر علی ذلك جو ہماری تراویح میں ہے، یہ ایک نسخہ ہے، یہ کشمیہنی کا نسخہ ہے، جو حافظ ابن حجر کا جو نسخہ تھا اس کے پاس جو مشہور ہے والناس علی ذلك، لوگوں کا طریقہ یہ تھا، لوگوں کا کیا طریقہ تھا، علی ترک الجماعہ فی التراویح، ترک الجماعہ فی التراویح، تراویح میں جماعت نہیں ہوتی، حیات کس میں، حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام، ابو ہریرہ نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو جماعت نہیں کرائی ہے تراویح کے لیے، اور لعنت بھی نہیں بھیج سکتے، لعنت نہیں کرنا بھائی، یہاں پر لعنت کرنا دل میں کرو، اپنے گھر میں لوگوں کو بلاؤ نا، جلسہ کرو، وہاں پہ لعنت کرو، میرے پروگرام میں ادھر لعنت نہ کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے نور عین جماعت مخالفین ادھر آ کے میری باتیں سنیں، ان کی ہدایت ہو، آپ ان کے یہاں پہ گالی لکھ دو، وہ سنیں گے کہ تم اہل بیت علیہ صاحب کی خدمت کرتے ہو یا عمر کی خدمت کرتے ہو، یہاں پہ جو گالی لکھتا ہے، جو لعنت کرتا ہے ابو بکر عمر کو، یہ جماعت ہے یہ ابو بکر عمر کی اور معاویہ کی خدمت کرتے ہیں اس کام سے، کیونکہ پھر لوگ نہیں آتے دیکھنے کے لیے، کہتے ہیں بھائی ہم کیسے ادھر برداشت کریں، کچھ حیا کرو۔ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابن وہب عن ابی ہریرہ، اب میں یہی حل ہے تم لوگوں کا کہ میں یہاں پہ کٹر وہابی کو یہاں پہ ایڈمن بنا دوں تاکہ کسی کو گالی نہ ہونا، پھر تو گالی کوئی نہیں دے گا نا، ٹھیک ہے نا، کٹر وہابی سینئر ایڈمن، ٹھیک ہے نا، وہ نکاح مولوی کو لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ رمضان میں کیا ہوتا ہوگا بھی، ٹھیک ہے نا، مولوی حضرات تراویح کے بعد مولویوں کی خدمت کرتے ہوں گے، چلیں اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کسی اور کو چانڈیوں کو لاتے ہیں یہاں پہ، اس کو ایڈمن بناتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابن وہب نے بھی روایت کی ابو ہریرہ سے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ابن وہب نے روایت کی ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے رمضان میں، لوگ ایک مسجد کے کونے میں تھے، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا کہ یہاں پہ
لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ابی ابن کعب ان کو نماز کرا رہے ہیں، فقال اصابوا ونعم ما صنعوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہترین کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، یہ تراویح پڑھ رہے ہیں. تو یہ حدیث ذکر ہو ابن عبد البر وفیہ مسلم ابن خالد وهو ضعیف. یہ حدیث جو ہے اس کو ابن عبد البر نے روایت کی ہے اور اس میں مسلم ابن خالد ہے، اور یہ ضعیف حدیث ہے اور یہ شخص بھی ضعیف ہے. والمحفوظ ان عمر هو الذي جمع الناس على ابی بن کعب، جو صحیح روایت ہے وہ وہی ہے کہ عمر نے اس بات کا ابتدا کیا ہے کہ ابی ابن کعب کو امام میں جماعت بنایا اور لوگوں کو اس کے پیچھے تراویح پہ لگا دیا. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے وہ کہا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو تراویح پڑھ رہے ہیں ابی ابن کعب کے پیچھے، وہ حدیث ضعیف ہے، غیر معتبر، وہ غلط ہے، وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. صحیح کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے. یہ کہتے ہیں، یہ کتاب ہے مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح، جزء ثالث، تالیف ملا علی القاری، کتاب 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ 335، حدیث نمبر ہے 1296، اسی حدیث کی شرح. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک، توفی یعنی قبض، پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے. الامر علی ذلک، سلسلہ یہی تھا. سلسلہ یہی تھا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ای التفرق وعدم الجماعہ الذي كان في زمنه علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی كانوا يصلون التراویح منفردین بعضهم في بيوتهم وبعضهم في المسجد. الامر على ذلك سے کیا مراد ہے؟ یعنی لوگ متفرق تھے، تفرق تھا، جماعت نہیں تھا. لوگ تراویح کو کیسے پڑھتے تھے؟ منفردین، کچھ لوگ گھروں میں، کچھ لوگ مسجد میں فرادہ پڑھتے تھے، فرادہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا، جماعت وماعت نہیں ہوتی. تو پھر اگر جماعت ہی نہیں ہے تو پھر تو تراویح کو کیوں بولتے ہو؟ یہ غلط ہے، تراویح کو بولنا ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، اگر انفراداً اپنے گھر، تو پھر یہ تو نماز تہجد ہے، وہ تو وہی نماز صلاۃ اللیل ہے. اما لکونہم معتکفین او لانہم من اہل الصفہ، اس لیے کہ وہ یا تو مسجد میں کون پڑھتے تھے؟ مسجد میں وہ لوگ پڑھتے تھے جن کے پاس گھر نہیں ہے، اصحاب صفہ ہے، یا جنہوں نے اعتکاف کیا، باقی لوگ گھروں میں پڑھتے تھے. او لانہم فی البیت ما یشغلہم عن العبادہ، یا وہ ہیں جن کے عورتیں ان کو گھر میں مارتے تھے، اب مارتی تھیں عورتوں وہ صحابہ کرام جن کے گھروں میں پرابلم ہوتے تھے، گھر میں رہ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، گھر میں 3 عورتیں آپس میں لڑتی ہیں اور سب آ کے حملہ ہوتی ہیں صحابہ پر، تو اس گھر میں کہاں نماز پڑھے گا بیچارہ؟ مسجد میں جا کے فرادہ مسجد میں پڑھے گا. ٹھیک ہے نا. فَيَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمُغْتَنِمِينَ فَلَا مِنَ الْمُخْتَلِمِينَ، تو وہ ایسے لوگ جن کے گھروں میں پرابلم ہوتے تھے تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. فَلَا مُخَالَفَةَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِيَّاهُمْ بِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ فِي بُيُوتِهِمْ. لذا اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھتا تھا نماز تراویح، اس لیے کہ اس کا پرابلم ہے، یا تو اس کا گھر نہیں ہے اصحاب صفہ میں سے، یا تو وہ اس نے اعتکاف کیا مسجد میں، یا تو اس کے گھر میں لڑائی ہے، پرابلم ہے، اس وجہ سے مسجد میں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا کہ مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز فرادہ نہیں، نماز نافلہ نہیں پڑھ سکتا، اپنے گھروں میں پڑھو. جاؤ یہاں سے، نکال دیا تھا نا ان کو، میں نے حدیث دکھا دی ہے، نکال دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ مسجد میں کیوں کیسے پڑھتے تھے؟ مسجد میں وہی اعتکاف والے، اصحاب صفہ، یا جن کے گھر میں لڑائی ہے، گھر ہی نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. ثم الامر كان على ذلك اي على وفق زمان عليه الصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سلسلہ یہی تھا فی خلافت ابی بکر، اي فی جمیع زمانہ، جمیع زمان خلافت ابی بکر میں بھی یہی تھا کہ مسجد میں کوئی جماعت نہیں ہوتی تراویح کے لیے، لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے تھے. کچھ لوگ تھے جو مسجد میں پڑھتے تھے، وہ بھی پرابلم کی وجہ سے. پرابلم کیا ہے؟ صفہ والے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، ان کی رہائش مسجد میں، یا اعتکاف والے ہیں، یا وہ ہیں جن کے گھر میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا، نماز اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے کسی پرابلم کی وجہ سے. وصدرم من خلافت عمر ای فی اول خلافتی، وصدر شیء وجہ اول، صدر خلافت عمر یعنی ابتدائی خلافت عمر، ابتدائی خلافت عمر میں بھی یہ سلسلہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا میں آپ کو یہاں پہ ایک نقطہ بتاؤں. جن لوگوں نے میرے پروگرام تراویح میں پروگرامز دیکھے ہیں پچھلے والے نا، کہ صحابہ آئے، واقعہ بہت مشہور ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھونپڑی میں نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، نوافل، جماعت کا ارادہ ہی نہیں، جماعت جو کرانا ہوتا ہے جھونپڑی میں کیوں جائے؟ تو انہوں نے جھونپڑی کے پیچھے انہوں نے صف بنا دیا.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو وہ بیٹھ گئے اور پھر ان کو مسجد سے بھگا دیا۔ اگلی رات کو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اور شور مچانا شروع کیا کہ آپ ادھر آ کے ہمیں نماز پڑھائیں، اور پتراؤ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہا کہ تم بہت ہی فراڈ ہو، مجھے ڈر ہے کہ تم پہ عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ پتراؤ کرنے والے کون تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، لیکن اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عمر خلیفہ بنتے ہی فوراً اس نے اپنی خلافت کی ابتدا میں کیا اس نے تراوی کا حکم دے دیا۔ تو پتہ چلتا ہے یہی تھا وہ شخص، کیونکہ ان لوگوں نے نقل نہیں کیا کہ وہ کون صحابی تھے جنہوں نے اجازت کے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز نافلہ میں جا کر اقتداء کیا تھا، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو منع کیا تھا اور نہیں، ٹھیک ہے نا، گھر سے بھی باہر نکلنا گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا ان کی وجہ سے کہ میں مسجد میں جا کے نوافل پڑھوں، تو ان لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا پیغمبر کے گھر پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نام ذکر نہیں کیا وہ کون صحابت وہ بدمراد بد نصیب صحابہ۔ تو اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ عمر ہی تھا، کیونکہ جو ہی اس کو حکومت مل گئی ہے اس نے فوراً تراوی کا کیا تراوی کا آغاز کیا۔ یہ کتاب المفاتیح فی شرح المصابیح، تعلیف علامہ مظہر الزیدانی الکوفی، متوفى سنہ 767۔ یہ جلد نمبر 2 ہے اس کتاب کا، المفاتیح فی شرح المصابیح، اور یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2012 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 295 میں، والامر على ذلك أي لم يكن الناس يقومون رمضان بالجماعة غير الفریضہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے ابتداء میں اور عمر کے ابتداء میں لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ رمضان میں جماعت نہیں کرتے تھے سوائے نماز فرائض میں۔ نماز فریضہ، نماز واجب میں جماعت ہوتی تھی، باقی میں نہیں ہوتی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نا تراوی بدعت ہے۔ خلافت عمر کے ابتداء میں بھی یہی تھا۔ پھر عمر ایک رات آیا، اس نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ جو ہے الناس یصلون فی المسجد منفردین صلاۃ غیر صلاۃ الفریضہ، لوگ غیر فریضہ نافلہ نماز کو منفردہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نے ابی ابن کعب و تمیم الداری کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو نماز تراویح پڑھا دیں، تو تراویح کا آغاز ہوا۔ یہ کتاب شرح الطیبی علی مشکات المصابیح، علامہ الطیبی، یہ جلد نمبر 1 ہے، کتاب چھپی ہے سنہ 1997 میں مکہ مکرمہ میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 1234 میں، وہی حدیث نمبر 1296، والامر علی ذلک اس کی شرح میں، والامر علی ذلک، لوگوں کا طریقہ کار یہی تھا کہ کیا کریں؟ ای علی ما كانوا علیہ من انہم ما قاموا رمضان بالجماعت غیر الفریضہ۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں کا طریقہ کار، صحابہ تابعین سب کا طریقہ کار یہی تھا، بلکہ سب صحابہ تھے اس زمانے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ نماز جماعت نہیں ہوتی تھی سوائے نماز فریضہ میں، غیر فریضہ، غیر نماز واجب میں کسی نماز میں جماعت نہیں ہوتی تھی۔ الی اول خلافت عمر، یہ سلسلہ چلتا رہا اول خلافت عمر تک، ثم خرج، پھر عمر آیا، اس نے حکم دیا ہے وہی تراویح ہونی چاہیے، اس نے تراویح کرا دیا لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، اور اس نے خود بھی بولا کہ یہ بدعت ہے۔ مزے کی تو بات یہ ہے، اس نے خود بھی بولا تراویح کا حکم دیا ہے، اور پھر دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہتا کہ کتنا اچھا بدعت ہے، اس نے خود اعتراف بھی کیا کہ بدعت ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جماعت عمری یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جہنم لے کے جائیں گے اس لیے کہ وہ مرتد ہوں گے، ارتداد ان کا کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی۔ یہ سب باتیں ان کے کتابوں میں کیا بکثرت آپ کو ملے گی۔ یہ کتاب ارشاد الساری فی شرح سقیم البخاری، چاپ احمد ابن محمد القسطلانی، یہ جلد نمبر 3 ہے ارشاد الساری کی، یہاں پہ صفحہ نمبر 425 ہے، ملاحظہ فرمائیے۔
ملاحظہ کریں جناب کہ اس نے کیا لکھا ہے. قال ابن شہاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك أي على ترك الجماعة في التراويح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو طریقہ یہی تھا کہ تراویح کے لیے جماعت نہیں ہوتی تھی. لوگ جا کے گھروں میں نماز پڑھتے تھے. یعنی وہ پھر تو تراویح نہیں ہے نا, اس طرح بولو, پھر تراویح نہیں ہے, پھر تو وہ تو نماز کیا ہے, نماز ہے تہجد ہے. اور خلافت ابی بکر میں بھی یہی تھا اور خلافت عمر کے آغاز میں بھی یہی تھا. ٹھیک ہے نا بھائی. پھر صفحہ نمبر 426 میں فرماتے ہیں قال عمر لما رآہم نعم البدعہ. عمر نے جب ان کو نماز تراویح کا حکم دیا نا, پھر انہوں نے نماز تراویح پڑھی ہے, پھر اس نے خود کہا کہ نعم البدعہ, یہ کتنا نعم البدعۃ ہذہ, یہ نماز تو بہت اچھی بدعت ہے. اچھا تو اس نے خود کیوں بدعت بولا ہے؟ سماها بدعتا لأنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسن لهم الاجتماع لها. اس نے اسے بدعت بولا اس کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو با جماعت نماز کرنے کی کوئی ایسی سنت نہیں بنا کے دیا تھا. پیغمبر کی کوئی سنت نہیں ہے, اس لیے اس نے بدعت بولا ہے. تو ہم بدعت اسی کو بولتے ہیں بھائی, جو اللہ کا حکم نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنت نہیں, اسی کو بدعت بولتے ہیں. اور عمر خود اس نے بولا ہے کہ بدعت ہے کہ ولا كانت في زمان ابی بکر ولا الاول الليل ولا كل ليله ولا هذا العدد. نہ یہ تراویح نہ اول شب ہوتا تھا رات کے ابتدا میں, اور نہ آخر شب ہوتا تھا, یعنی کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی. اور نہ یہ رکعات کہ بھئی 8 ہے 20 ہے 40 ہے 48 ہے رکعت, کتنے رکعت, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ نماز ہے ہی بدعت. صحیح ہے بھائی. اب ایک مزید بھائی, تاکہ مزید بات پکی ہو جائے. اب عمر صاحب خود انہوں نے اعتراف کیا کہ بدعت ہے. عمر صاحب خود اس نے جب نماز کرائے تو وہ بدعت ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح بخاری ہے, چاپ دار احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ کتاب صلاۃ التراویح, صلاۃ التراویح کا کتاب بخاری صاحب نے بنایا ہے یہ کتاب. اچھا, یہاں پہ روایت نمبر ہے میرے محترم ناظرین 2010. عبد الرحمن ابن عبد القارئ کہتے ہیں خرجت مع عمر بن الخطاب لیلة فی رمضان الى المسجد. میں عمر بن الخطاب کے ساتھ تھا, ایک رات کو ہم گئے مسجد میں. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ, ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بکھرے پڑے متفرق ہیں. يُصَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ, بہت سارے لوگ ہیں جو کیا ہیں وہ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں. وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّحْتِ, اور وہاں پہ کچھ لوگ نماز واجب پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ فرادہ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ نماز واجب, ابھی کوئی دیر سے آئے جماعت ہوئی ہے تو 2 3 4 آدمی مل کے نماز واجب کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز واجب ہے؟ کیونکہ ہم نے اتنے احادیث دکھا دی آپ کو, اتنے اقوال دکھا دیے, اتنے تصریحات دکھا دیے کہ بھئی سب جماعت نہیں ہوتا تھا تراویح کے لیے, کسی طرح کی جماعت نہیں ہوتی تھی. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ جو وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّحْتِ, کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے تھے اور کچھ لوگ اس کی اقتداء کرتے تھے, یہ واجب نماز کی ہے. مثلا آپ کسی بھی مسجد میں جائیں نا, ایک تو وقت پہ نماز ہوتی ہے, مثلا عشاء کی نماز ہو گئی. اب لوگ کچھ دیر سے جب پہنچ جاتے ہیں نا, 4 5 آدمی راستے سے پہنچ جاتے ہیں, تو وہ اپنی جماعت کر سکتے ہیں, اپنی جماعت کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ مین جو جماعت ہے اس میں نہیں پہنچے. فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء الى قارئ واحد لكان امثل. عمر نے کہا کہ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ نوافل کے لیے جماعت نہیں کیا, لیکن میں یہاں پہ جماعت کرانا چاہتا ہوں. اگر میں ان سب کو ایک امام پہ جمع کر دوں کہ یہ سب نوافل کو کیا کریں, ایک ہی جماعت کے ساتھ پر, یہ بہتر ہوگا. یعنی یہ شخص اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم تر سمجھتا تھا, اللہ سے زیادہ عالم تر سمجھتا تھا, اور اپنے آپ کو حق دیتا تھا کہ دین میں جو چینجز کریں. وہ کس شخص کا عقیدہ ہوتا ہے میرے محترم ناظرین؟ اس شخص کا عقیدہ ہوتا ہے جو پیغمبر کو نبی نہیں سمجھتا. وہ جو نبی کو نبی سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے باتیں اللہ کی جانب سے ہیں، اور پیغمبر کو بھی اختیار نہیں کسی چیز کو چینج کرے. اگر وہ کسی چیز سے منع کرے تو ہم اس کو حلال نہیں کر سکتے، تو وہ کبھی اس طرح جرأت نہیں کرتا یہ کام کرے. وہ شخص جس کے دل میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری شریعت ان کی گڑی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ نماز وغیرہ یہ سب اذان یہ سب بھائی بنایا اس شخص نے، نہ ملک ہے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ جبریل، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ذہن میں جو باتیں آئی ہیں کہ نہ زکوٰۃ دے دو وغیرہ وغیرہ، جو اچھی اچھی باتیں آئی ہیں اس نے بنا دیا. تو اسی لیے وہ کہتا ہے میں بھی اس میں چینج کر دوں، اس میں کچھ اس کو اچھا بنا دوں، یہ بہتر ہوگا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ اس کے دل کی بات ہے کہ اگر میں یہ کام کروں یہ بہتر ہے نماز جماعت. اور بھائی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہیں جمع کرتے تھے نماز کے لیے، تو تم کیوں تمہیں کیا حق ہے؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے. بھائی میں نے عرض کیا جس کے دل کے اصل ایمان کیا ہے، اس کا اصل عقیدہ کیا ہے. اس کا اصل عقیدہ یہی ہے کہ شریعت سب کچھ ہے. بھائی بنی ہاشم کے ایک آدمی نے بنایا اپنی فکر سے، اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ بھائی جبرائیل وغیرہ آتا ہے. تو اسی لیے تو کہہ رہا کہ میں اگر کروں یہ بہتر ہے. اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم تراویح کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھو، تو تمہارا عقیدہ تمہارا کیسے تم کہتے ہو یہ بہتر ہوگا کہ ہم جماعت کرا دیں؟ بہرحال ثم عزم، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا. فجمعهم على ابی بن کعب، اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ آ جاؤ جو ابی بن کعب کے پیچھے ادھر جماعت پڑھو. ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، پھر ہم ایک اور رات کو نکل آئے، ہم نے دیکھا کہ یہ سب یہاں پہ جماعت ہو رہی، تراویح ہو رہی ہے. قال عمر نعم البدعة هذه، عمر نے کہا یہ تو بہترین بدعت ہے. اس نے خود اعتراف کیا کہ بدعت ہے، اس نے خود کہا یہ بہترین بدعت ہے. اچھا، والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون، اور جو یہ ابھی رات کے شروع میں تراویح کرتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ رات کے آخر میں نماز کیا جائے. یرید آخر اللیل، اس کا کہہ رہا تھا کہ آخر شب کو نماز پڑھیں تو یہ بہتر ہے. وکان الناس یقومون اولا، لیکن لوگ بھائی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، رات کے ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، پھر جا کے سو جاتے ہیں، پھر فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے آخر شب نہیں اٹھتے. اچھا، یہاں پر یہ جملہ عمر کا نعم البدعۃ هذه، یہ واضح طور پر یہ اس بات کا اقرار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح نہ پڑھایا ہے اور نہ اس کا حکم دیا ہے. کیونکہ ایک شے بدعت اسی کو کہتے ہیں، دیکھیں لغوی لحاظ سے بدعت اسی کو کہتے ہیں، نئی چیز کو جس کا پہلے کوئی مثال سابق نہیں ہے، جس کا کوئی اور شبیہ سابقا نہیں ہے، اس کو بدعت بولتے ہیں. اور شریعت میں بدعت وہ ہے جو اللہ کا حکم نہیں ہے اس میں آپ چینجز لائیں. تو اس جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں عمر نے لغوی لحاظ سے بدعت لیا ہے، مراد لیا. لغوی لحاظ سے اس نے بھی مراد لیا ہو نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا لازمہ یہی ہے، اس کا لازم یہی ہے کہ لغوی بدعت کہنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ شرعاً بھی یہ بدعت ہو، کیونکہ لغوی بدعت وہ ہے جو اس چیز کا مثال نہ ہو سابقاً. ابھی ہم جماعت عمریہ کے اکابر اور بخاری اور مسلم کے شراح کے لسان سے عمر کے اس اعتراف کی شرح آپ کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. یہ کتاب المدخل الى سنن الكبرى للحافظ ابی بکر البیہقی، جزء اول، چاپ اضواء السلف، کتاب چھپی ہے سنہ 1420 میں ریاض میں. یہاں پہ عمر نے کہا، صفحہ نمبر 226 ہے، عمر نے کہا نعمت البدعۃ هذه، یہ بہت بہترین بدعت ہے. اس کی شرح میں کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی انہا محدثۃ لم تکن، یہ ایک نئی چیز ہے، نئی ایجاد ہے، اس سے پہلے نہیں تھی یہ چیز، واضح چیز ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. تو یہ بھی واضح شرح ہے کہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا، کہ ہم ابن عبد القاری کہتا ہے کہ ہم مسجد میں گئے، کچھ لوگ انفراد میں نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ لوگ جو جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز واجب پڑھ رہے تھے، نماز مستحب نہیں پڑھ رہے تھے، تراویح نہیں پڑھ رہے تھے. وہ یہ واضح دلیل ہے کہ کہ یہ ایک نئی چیز ہے عمر نے ایجاد کی ہے، اس سے پہلے تھا ہی نہیں. بدعت اسی کو بولتے ہیں. یہ کتاب تبیین کذب المفتری للقاضی ابن عساکر الدمشقی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 97،
عمر نے قیام رمضان تراویح کے متعلق کہا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ بہت بہترین بدعت ہے، یعنی انہا محدثۃ لم تکن، عمر کا مراد یہ ہے، یعنی عمر کا قصد یہ ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے، ایک نئی ایجاد، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، بدعت ہم اسی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اب میں آپ کو بخاری کے اعظم شراح کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، یہ ابن بطال کی شرح ہے، بخاری کے پرانے شروح میں سے ہے، شرح ابن بطال للبخاری الجزء الرابع، چھاپ مکتبۃ الرشد فی الریاض، یہاں پہ صفحہ نمبر 147، ملاحظہ فرمائیے کہ ابن بطال بخاری کی اس روایت کی اور عمر کے اس قول کی کیسے تفسیر فرماتے ہیں۔ وقول عمر نے کہا نعم البدعہ، یہ ایک بہترین بدعت ہے، فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبل، اللہ اللہ اللہ، بدعت اس اختراع، اس انوینشن، اس ایجاد کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، ایک نئی چیز کو آپ ایجاد کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھا، اسی کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چاہتے ہیں بھئی کہ اس کو کیا کریں، اس کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد شرعی بدعت نہیں ہے، لغوی بدعت ہے، اور مان لیا لغوی بدعت ہے، اور مان لیا تو اس سے تو شرعی بدعت لازم آ جاتا ہے نا۔ تو بیوقوف، تم نے تو شرعی لغوی بدعت کی جو تم نے تفسیر کیا ہے، کیا اختراع ما لم یکن، وہ چیز جو پہلے نہیں ہوتا تھا، اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہی تم نے اقرار کر لی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھا، اس سے پہلے تھا ہی نہیں، اس نے ایجاد کیا، تو یہ شرعی بدعت بھی لازم آ گیا نا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب عمدۃ القاری فی شرح سقیم البخاری الجزء الحادی عشر، چاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 126 میں ملاحظہ فرمائیے۔ ثم خرجت مع عمر ای لیلۃ اخری، پھر میں عمر کے ساتھ ایک اور رات کو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے، کہتا ہے فیہ اشعار بان عمر کان لا یواظب الصلاة معهم، اس یہ واضح بات ہے کہ عمر خود تراویح نہیں پڑھتا تھا اس سے پڑھاتا تو خود نہیں پڑھتا تھا، وہ کون پڑھے گا بھائی 20 رکعت، وہ تو جا کے لوگوں کی دیواروں پہ، آپ کو پتہ ہے رات کو جاتا تھا نا دیواروں پہ تجسس کرتا تھا، لوگوں کے گھر میں چلانگ مارتا تھا۔ قال نعم البدعہ ويروى نعمت البدعہ وانما دعاها بدعة لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسنها لهم، عمر نے اس کو بدعت اس لیے بولا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تراویح، سبحان اللہ، تھینک یو سر، بڑا زبردست آپ نے اقرار کر لیا، ہم بھی یہی چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ عمر نے بولا کہ یہ بدعت ہے اس لیے کہ یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے نا بھائی، اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو بھائی؟ اور تراویح کے بدعت کے لیے خود اسے کہہ دیا بدعت ہے، اور یہ شارح ہے بخاری سب کہتے ہیں، ایک شارح نے کئی شارح کہتے ہیں کہ اس عمر نے اس کو اس لیے بدعت بولا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اور عمر ابو بکر کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، ورسول اللہ ورغب فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رغبت دی ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے رمضان میں، جماعت کا حکم نہیں دیا، اس لیے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھی نماز، اصل نماز کو نہیں کہتے کہ اصل نافلہ رمضان میں بدعت ہے، یہ اس کا ہم قائل نہیں ہے، لیکن نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے، تہجد کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے، اسی کو تراویح کہتے ہیں، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب البخاری بشرح الکرمانی الجزء التاسع، چاپ دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 3 میں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3، عمر نے فرمایا فی صلاۃ التراویح، تراویح کے متعلق عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے، والظاہر ان مرادہ ان اظہارها فی المسجد والاجتماع چلتے ہیں پیج ڈاؤن میں، والاجتماع، اس نے جو بدعت کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نہ کہ اصل نافلہ بدعت ہے، نہیں، مسجد میں اس کو علن پڑھنا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں پڑھا کرو، مسجد میں پڑھنا اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کو بدعت بولا ہے۔ تو بدعت کس چیز کو بولتے ہیں؟ والبدعت
والبدعة كل شيء عمل على غیر مثال سابق. ہر وہ چیز جو آپ بجا لاتے ہیں اس کا پرانا کوئی ماڈل نہیں ہے، اس کا کوئی اولڈ ماڈل نہیں ہے، اس سے پہلے کسی نے اس عمل کو بجا نہیں لایا، اس کو بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ لغوی بدعت ہے، شرعی بدعت نہیں، لغوی بدعت. لغوی بدعت کس کو کہتے ہیں میاں کرمانی صاحب بتاؤ؟ ہاں کہتے ہیں لغوی بدعت یہ ہے، عمر نے کہا نعمل بدعہ، اس سے مراد لغوی بدعت. لغوی بدعت کیا ہے؟ لغت میں بدعت جس کو کہتے ہیں اس سے پہلے کسی نے انجام نہیں دیا. اچھی بات ہے، اس سے ٹھیک ہے تم نے عمر کا جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن عمر کی جان نہیں چھوٹی. کیوں؟ کیونکہ مثال سابق اگر اس کی نہیں ہے، پہلے کسی نے انجام نہیں دیا ہے، تو لازمی بات ہے اسی شرعی بدعت بھی لازم آتا ہے. وَإِنَّمَا دَعَاهَا بِدْعَةً لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسنها. کہتے ہیں اس کو عمر نے بدعت اس لیے کہا تھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک نہیں ہے. اوکے جناب، تھینک یو سر، ہم یہی چاہتے تھے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. التوضیح لشرح جامع الصحیح لعمر ابن علی ابن احمد الانصاری الشافعی المعروف بابن الملقن. یہ جلد نمبر 13 ہے، وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ قطر میں. اس کتاب کو 2008 میں چھاپا ہے. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 551. عمر کا قول نعم البدعۃ ہذہ، اس کی شرح میں فرماتے ہیں نعم البدعہ فقال بدعہ ونعم البدعہ. عمر نے کہا ہے کہ بدعہ اور بہترین بدعت ہے. وہذا تصریح من عمر، یہ عمر کا اعتراف ہے، تصریح ہے. من انه اول من اجتمع في قيام اول من جمع في قيام رمضان على امام واحد وتابعوا. یہ عمر کا تصریح ہے، عمر کا پروکلیمیشن ہے، اننسیشن ہے، بغیر کسی ابہام کے. عمر پہلا وہ شخص ہے جس نے کیا رمضان میں لوگوں کو نوافل کے لیے نماز جماعت کرایا اور ان کو ایک امام کے پیچھے کہا کہ پڑھو. وسماها بدعة، اور عمر نے اپنے اس فعل کو بدعت بولا اس لیے لأنه لم يسنها لهم رسول لأنه عليه السلام لم يسنها لهم. عمر نے بولا ہے کہ یہ فعل بدعت ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، پیغمبر نے اس کی تشریح نہیں فرمائی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے. ولا فعلها ابو بکر نے بھی انجام نہیں دیا. وقد فعلها الصاروق، اور کس نے اس کو انجام دیا؟ عمر نے، فاروق نے. پنجابی لہجے میں بولو، فاروق نے. تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی، الجزء الثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1990 میں کتاب چھپی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر والامر على ذلك اي على ترک الجماع، یہ تو ہم نے بات کی ہے نا. تحفۃ الاحوذی میں بھی یہی ہے. بہرحال میں نے یہ عبارت والامر على ذلك، وہ پچھلے والا حدیث، لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تھے، فرادہ پڑھتے تھے. پھر عمر نے ان کو ایک ہی امام جماعت پہ جمع کرایا. اچھا، یہ کتاب ہے استذکار لابن عبد البر المجلد الخامس. کتاب چھپی ہے میرے محترم ناظرین، یہاں پہ نہیں لکھا کہاں پہ چھپی، کہاں پہ چھپی؟ دمشق بیروت میں چھپی ہے، دار الوقت قاہرہ میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 147 میں. بلی وقال عمر نعمت البدعہ هذه، عمر نے کہا کہ یہ بہترین بدعت ہے. اس کی شرح میں ابن عبد البر صاحب الاستیعاب کیا فرماتے ہیں؟ انما دعاها بدعة لأن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسنها لهم ولا كانت في زمن ابی بکر. عمر نے کہا یہ بدعت ہے اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا. یہ بالکل ایک نئی چیز ہے کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے رمضان میں. ٹھیک ہے نا.
یہ کتاب کشف المشکل من حدیث الصحیحین چاپ دار الوطن تالیف عبد الرحمن ابن الجوزی. یہاں پہ صفحہ نمبر 116 میں نعمت البدعہ، نعمت البدعہ کی شرح میں فرماتے ہیں فعل شیء لا علی مثال تقدم. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا پرانا کوئی شبیہ نہ ہو، جس کا پرانا کوئی مثل و مثال نہ ہو. ایک نئی چیز آپ ایجاد کریں نا، یا نئی رسم، نئی رواج، نئی چیز جس کا پرانا پہلے کچھ بھی نہ، اس کو کہتے ہیں بدعت. یہ لغت میں، زبان میں. تو عمر نے ایک بولا ہے کہ یہ بدعت ہے، یعنی اس سے پہلے اس طرح کا نماز نہیں ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا، یہ نئی چیز ہے. تو واضح طور پر عمر نے جب کہا کہ یہ بدعت ہے، اس نے لغوی معنوں میں بھی نیت کی ہونا، تو اس سے شرعی بدعت لازم آ جاتا ہے فوراً. فسماها بدعتا، عمر نے اس کو بدعت بولا لأنه لم تكن في زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على تلك الصفة ولا في زمن ابی بکر. عمر نے بولا کہ تراویح بدعت ہے اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی نماز نہیں ہوتی تھی کہ لوگ نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے بولا کہ یہ بدعت ہے. یہ کتاب تنویر الحوالک علی شرح موطئ مالک تالیف عبد الرحمن السیوطی، جزء اول، چاپ مصر، عیسیٰ البابی الحلبی و شرکاء. یہ عیسیٰ الحلبی البابی ایک بہت بڑا پبلشر تھا 1800s کے اواخر میں، یعنی 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں مصر میں. اور جماعت عمریہ کے اکثر کتب اسی شخص نے مصر میں چھاپا ہے. بہت یعنی مجھے لگتا ہے کہ سن 1950 تک اس کے بیٹے بھی اس کو چلاتے تھے. اب بھی شاید اس کے خاندان کے ہاتھ میں یہ پبلشنگ ہاؤس. تو یہ بہت پرانے کتابیں جو ہے نا، اچھی کتابیں اس نے بہت اس زمانے میں چھاپے جب کتابوں کی بڑی قلت ہوتی تھی. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 137 میں وقال عمر نعمت البدعۃ هذه، عمر نے کہا نعم البدعہ. سیوطی صاحب اس کی شرح میں کہتے ہیں اصل البدعۃ ما احدث على غیر مثال سابق. بدعت لغت میں کہتے ہیں وہ چیز جس کے سابق کوئی مثال نہ ہو. وتطلق في الشرع على ما يقابل السنة أي ما لم يكن في عهده صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شریعت میں ہم بدعت اس کو کہتے ہیں وہ چیز جو پیغمبر کے زمانے میں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے فٹ نوٹس اور تعلیقات اور تحقیق کس کا ہے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ البغا، ڈاکٹر مصطفیٰ البغا کا ہے. اور یہ ان کا پی ایچ ڈی ہے الازہر یونیورسٹی سے، اور یہ دین ہے شریعت کالج کے دمشق میں، شام میں. پرانے یہ بہت سال پہلے ادھر دین ہوتے تھے شریعت کالج کے، بہت بڑے عالم دین ہے. یہ کتاب صلاۃ التراویح ہے. عمر کے اس قول کے ذیل میں نعم البدعۃ هذه کہ خلیفہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، نماز تراویح بدعت ہے. کہ فرماتے ہیں البدعۃ سماها، عمر نے اس کو بدعت کہا ہے لانها لم يسنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تراویح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. شرح السنہ للبغوی، جس کو کہتے ہیں محی السنہ البغوی، جزء رابع، چاپ المکتب الاسلامی. یہ کتاب سن 1983 بیروت میں چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عمر نے کہا نعم البدعۃ هذه. انما دعاه بدعة لان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسنها. عمر نے بولا تراویح بدعت ہے اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ اعترافات ہے کہ نہیں ہے بڑے بڑے علماء کے؟ کتنے اعتراف میں نے دکھا دیے. عمر کا اپنا اعتراف، اس کے بعد اکابر کا اعتراف. ابو ہریرہ نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح کے لیے کسی کو جمع نہیں کیا. اچھا میرے محترم ناظرین، اب آپ کے کالز لیں گے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف